السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس مختصر لیکچر میں پڑھیں گے کہ لفظ معنی کی تعلیل کیا ہوگی اور لفظ معنی کون سا صیغہ ہے اور اس میں کتنے احتمال ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، آپ یہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ لفظ معنی کی تعلیل۔ لفظ معنی میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1، اسم ظرف، صیغہ واحد، اسم ظرف، ثلاثی مجرد، ناقصیائی، از، باب، ضرب، یضرب، انا یعنی سے یہ بنا ہے۔ اور ناقص کی جو ظرف ہے وہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتی ہے۔ نمبر 2، مصدر میمی، یہ معنی مصدر میمی ہے۔ نمبر 3، اسم مفعول، انا یعنی ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنے گا، اس کا وزن آئے گا معنوی بروزن مفعول، معنوی بروزن مفعول۔ پھر علم الصرف میں ایک قاعدہ ہے، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں واو اور یا ہوں، واو ساکن یا متحرک ہو تو واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی معنوی میں واو ساکن تھا یا متحرک تھی، تو واو کو تبدیل کیا یا سے، پھر یا کو یا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا معنوی۔ پھر اسی قاعدے کے آخری حصے کے مطابق جو نون پر ضمہ تھی اس کو تبدیل کیا کسرہ سے تو یہ بن گیا معنی۔ معنی عرب کے کلام میں کثیر الاستعمال تھا، تمام زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اہل لغات والوں نے، اہل عرب والوں نے اس میں تخفیف کی۔ تخفیف ایک یہ کی کہ جو معنی یا پر شد تھی، شد کو حذف کر دیا، پھر یہ نارمل بن گیا معنی۔ پھر دوسری تخفیف کی، جو نون کے نیچے کسرہ تھی اس کو تبدیل کیا فتح کے ساتھ، پھر یہ بن گیا معنی۔ علم صرف میں ایک مشہور قاعدہ ہے کہ ہر واو اور یا متحرک اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی یا متحرک اور اس کا جو ماقبل یعنی نون پر فتح تھی تو پھر یا کو تبدیل کیا الف سے تو التقاء ساکنین ہو گیا، الف ساکن اور نون تنوین کے درمیان۔ پھر التقاء ساکنین کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو جائے تو جو مدہ ہوگا اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر الف مدہ تھا، الف کو حذف کیا تو یہ بن گیا معنن۔